غرور عشق۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی اور اندر ڈرائنگ روم میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پلوشا اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپی غصے سے پیر پٹکتی ہوئی خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ مغرور بدتمیز ہٹلر! دادا جان نے میری زندگی سنگ مرمر کے بت کے نام کر دی۔ سامنے آئے تو زبان کھینچ لوں اس کی۔ پیٹھ پیچھے شیر بننے والی پلوشا ہوا میں مکے لہرا رہی تھی۔ اچانک حویلی کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا۔ فارس درانی اندر داخل ہوا۔ کالے رنگ کی مہنگی شیروانی، چہرے پر بلا کا غرور اور آنکھوں میں وہ سردی تھی جو کسی کو بھی جما دے۔ وہ ہال کے عین وسط میں رکا۔ اس کی گہری نظریں سیدھی پلوشا کے کمرے کے ارد کھلے دروازے پر پڑیں۔ پلوشا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس کی ساری بہادری ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کے پیچھے چھپ کر اپنی سانسیں روک چکی تھی۔ اس کا پورا بدن خوف سے کانپ رہا تھا۔ باہر آؤ پلوشا! فارس درانی کی بھاری روبدار آواز پورے ہال میں گونجی تھی۔ آواز میں اتنا تحکم تھا کہ پلوشا کے قدم خود بخود باہر کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ہال میں آئی، نظریں جھکائے اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں میں مروڑ رہی تھی۔ فارس چند قدم چل کر اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو پلوشا کے حواس پر چھانے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو تم میری زبان کھینچنے کا ارادہ رکھتی تھی، اب یہ بھیگی بلی والا روپ کیوں؟ فارس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، پلوشا نے ہمت جمع کر کے جھوٹ بولا۔ فارس نے اس کی تھوڑی کو اپنی مضبوط انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ پلوشا کی جھیل جیسی آنکھیں فارس کی گہری سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ان آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سا سحر بھی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی جرات دوبارہ مت کرنا پلوشا! فارس کی آواز دھیمی لیکن خطرناک تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ دادا جان کے فیصلے کے آگے میں مجبور تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں تمہاری بدتمیزیاں برداشت کروں گا۔ پلوشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تو میں نے کون سی خوشی سے آپ سے شادی کی ہے؟ آپ ایک مغرور اور بے حس انسان ہیں۔ کاش دادا جان مجھے آپ کے بجائے موت کے حوالے کر دیتے۔ فارس کی گرفت اس کی تھوڑی پر مزید سخت ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات انتہائی سخت ہو گئے۔ موت مانگنا آسان ہے پلوشا، لیکن فارس درانی کی قید میں جینا اس سے زیادہ مشکل ہوگا۔ اب تم میری بیوی ہو اور اس حویلی کے ساتھ ساتھ تم پر بھی صرف میرا حق ہے۔ اس نے پلوشا کو جھٹکے سے چھوڑا جس سے وہ لڑکھڑا گئی۔ فارس مڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن جاتے جاتے اس کے آخری الفاظ پلوشا کے دل پر ہتھوڑی کی طرح لگے۔ تیار رہو، کل صبح ہم اپنے شہر واپس جا رہے ہیں۔ وہاں تمہاری نئی زندگی اور میرے اصول تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پلوشا وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب اس شخص کے رحم و کرم پر ہے جو جتنا بے رحم تھا، اس کا دل اس کے لیے اتنا ہی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ نفرت اور محبت کی ایک ایسی جنگ تھی جس میں جیت کس کی ہونی تھی، یہ وقت ہی بتانے والا تھا۔
رات بھر پلوشا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی۔ طوفان تھم چکا تھا، لیکن اس کے دل کا طوفان اب بھی عروج پر تھا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی کے باہر گاڑی کا ہارن گونجا۔ پلوشا نے بھاری دل کے ساتھ اپنا بیگ اٹھایا اور نیچے آئی۔ فارس گاڑی کے پاس کھڑا سنجیدگی سے گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک رعب اور غرور تھا۔ فارس نے آگے بڑھ کر پلوشا کے ہاتھ سے اس کا بھاری بیگ لیا اور اسے ڈگی میں رکھ دیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا، اندر بیٹھو۔ پلوشا خاموشی سے کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورے سفر میں دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی رہی۔ فارس خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا اور پلوشا کھڑکی سے باہر سڑک کنارے لگی درختوں کی قطاروں کو دیکھتی رہی۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ اس مغرور انسان کے ساتھ اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ دوپہر کے وقت گاڑی ایک بہت بڑے اور عالیشان سفید ولا کے سامنے آ کر رکی۔ یہ فارس درانی کا اپنا گھر تھا۔ ہم پہنچ گئے ہیں، اندر چلو، فارس نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ پلوشا اپنے بھاری دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی گاڑی سے اتری، اس کا پیر ایک چھوٹے پتھر پر آیا اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ فارس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک پناہ اور مضبوطی تھی۔ پلوشا نے گھبرا کر اپنی جھیل جیسی آنکھوں سے فارس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ فارس نے آہستہ سے اسے سیدھا کھڑا کیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات میں ایک ہلکی سی نرمی آئی تھی۔ دیکھ کر چلا کرو پلوشا، ہر جگہ میں تمہیں سنبھالنے کے لیے موجود نہیں ہوں گا، فارس نے اپنی روایتی رعبدار آواز میں کہا، لیکن اس بار اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے تو وہاں بالکل سکون تھا۔ فارس پلوشا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرا گھر ہے پلوشا، یہاں دادا جان کے فیصلے کی وجہ سے ہم ساتھ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو عزت دو۔ مجھے بدتمیزی یا لاپرواہی بالکل پسند نہیں ہے۔ پلوشا نے اپنی نظریں جھکائے رکھیں، لیکن اس کی آواز میں ایک دھیمی سی بے باکی تھی۔ عزت زبردستی نہیں کروائی جاتی فارس صاحب، آپ نے اس شادی کے لیے مجھے مجبور کیا ہے۔ فارس ایک قدم آگے بڑھا اور پلوشا کے بالکل سامنے رک گیا۔ اس نے پلوشا کے چہرے کی اداسی اور اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا۔ اس کا غصہ دھیرے دھیرے پگھلنے لگا تھا۔ اس نے انتہائی شرافت اور نرمی سے آگے بڑھ کر پلوشا کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ ایک بہت ہی پاکیزہ اور سکون دینے والا لمس تھا، جس نے پلوشا کے دل کے خوف کو ایک سیکنڈ میں دور کر دیا تھا۔ فارس پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غرور نہیں تھا، بس ایک سنجیدہ اپنائیت تھی۔ میں نے تمہیں مجبور ضرور کیا ہے پلوشا، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہاری حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ پلوشا کا دل اس کے اس اچانک بدلے ہوئے روپ اور نرمی سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموش کھڑیوں سے دیکھتی رہی۔ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے، وہاں جا کر آرام کر لو، شام کو ہمیں ایک فیملی ڈنر پر جانا ہے، فارس نے دھیمے لہجے میں کہا اور اپنی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ پلوشا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل میں اب فارس کے لیے غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا انوکھا احساس بھی جاگ رہا تھا، جسے وہ نام دینے سے قاصر تھی۔ فارس کے جانے کے بعد پلوشا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے نئے کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن وہاں کی ہر چیز میں فارس کی پسند جھلکتی تھی۔ بیڈ پر ایک خوبصورت گہرے نیلے رنگ کا قیمتی سوٹ رکھا تھا، جس پر چاندی کے دھاگے سے باریک کڑھائی کی گئی تھی۔ یہ وہی لباس تھا جو فارس نے اسے شام کے ڈنر کے لیے
پہننے کو کہا تھا۔ مغرور انسان سمجھتا ہے اپنی پسند مجھ پر تھوپ دے گا تو میں خاموشی سے مان جاؤں گی۔ پلوشا نے سوٹ کو دیکھا اور غصے سے بڑبڑائی۔ اس کا دل تو تھا کہ وہ اسے نہ پہنے، لیکن وہ فارس کے سخت مزاج سے بھی واقف تھی، اس لیے دل مار کر وہ تیار ہونے لگی۔ شام کو جب پلوشا تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو فارس پہلے سے وہاں موجود تھا اور اپنے فون پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی پلوشا کی پائل کی ہلکی سی آواز گونجی، فارس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیلے رنگ کے اس لباس میں پلوشا کی معصومیت اور نکھر کر سامنے آ رہی تھی، حالانکہ اس کی آنکھوں میں اب بھی ہلکا سا غصہ تھا۔ فارس کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک تعریف کا احساس ابھرا، لیکن اس نے فوراً اپنے تاثرات کو چھپایا اور سنجیدگی سے کھڑا ہو گیا۔ چلو گاڑی تیار ہے، فارس نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دھیمی مگر روبدار آواز میں کہا۔ میں نے یہ لباس صرف دادا جان کے احترام میں پہنا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کے حکم کے غلام ہوں۔ پلوشا نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کہا۔ فارس نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولا اور اس کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ دی۔ وجہ جو بھی ہو پلوشا، تم نے وہی کیا جو میں چاہتا تھا، اور میرے لیے صرف یہی معنی رکھتا ہے۔ کار اب اسی پرتعیش ریسٹورانٹ کے راستے پر گامزن تھی جہاں انہوں نے فیملی کے ساتھ ڈنر کرنا تھا۔ راستے بھر پلوشا نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف رکھا۔ وہ اس مغرور شخص کے سامنے خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ فارس کا وہ سخت اور بے رحم روپ اب آہستہ آہستہ بدل رہا تھا، جیسے وہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا رہا ہو۔ گاڑی ریسٹورانٹ کے عالی شان ہال کے سامنے آ کر رکی۔ یہ شہر کا سب سے مہنگا اور خوبصورت اوپن ایئر لان ریسٹورانٹ تھا، جہاں روشنیوں کی زبردست سجاوٹ کی گئی تھی۔ فارس نے گاڑی پارک کی اور اتر کر پلوشا کی طرف کا دروازہ کھولا۔ پلوشا جیسے ہی نیچے اتری، اس نے سامنے فیملی کے لوگوں کو دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی۔ فارس نے اس کی گھبراہٹ کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے انتہائی شرافت سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پلوشا کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ فارس کا یہ لمس پلوشا کے لیے ایک چھاؤں کی طرح تھا۔ اس نے چونک کر فارس کی طرف دیکھا، لیکن فارس سیدھا سامنے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا ہاتھ پکڑنا دنیا کا سب سے قدرتی عمل ہو۔ اس کی گرفت میں ایک ایسی پناہ تھی جس نے پلوشا کے دل کے سارے خوف کو دور کر دیا۔ جیسے ہی وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے، سب کی نظریں ان پر ٹک گئیں۔ پلوشا نے اپنا رخ بدلا اور دھیمی آواز میں کہا، فارس سب دیکھ رہے ہیں، ہاتھ چھوڑیے۔ فارس نے اس کی بات سن کر گرفت کم کرنے کے بجائے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اسے لے کر فیملی کے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ دیکھنے دو پلوشا، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ تم اب فارس درانی کی بیگم ہو۔ اس نے اتنے دھیمے اور روبدار لہجے میں کہا کہ پلوشا کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ ٹیبل پر پہنچتے ہی دادا جان نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ایک سکون بھری مسکراہٹ دی۔ فارس نے پلوشا کے لیے کرسی پیچھے کی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہ انداز فیملی کے سامنے پلوشا کو ایک الگ ہی عزت دے رہا تھا۔ پلوشا نے بیٹھتے ہوئے جب فارس کی طرف دیکھا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ مغرور انسان جتنا باہر سے سخت ہے، اندر سے اپنے رشتوں کو نبھانا اتنی ہی اچھی طرح جانتا ہے۔
ڈنر کا وقت بہت اچھا گزرا۔ فیملی کے سامنے فارس کا یہ خیال رکھنے والا روپ پلوشا کے لیے بالکل نیا تھا۔ واپسی کے پورے سفر میں گاڑی کے اندر ایک پرسکون خاموشی تھی، لیکن یہ وہ پہلے والی سرد خاموشی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ رات گئے جب وہ دونوں واپس ولا پہنچے تو لاؤنج میں داخل ہوتے ہی پلوشا تھکن کی وجہ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے پیروں میں اونچی ہیل کی وجہ سے شدید درد ہو رہا تھا، جو اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا۔ فارس جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا پلوشا کو دیکھ کر رک گیا۔ اس نے پلوشا کے چہرے کی تھکن اور اس کے پیروں کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور پلوشا کے سامنے صوفے کے پاس جھک کر بیٹھ گیا۔ پلوشا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ فارس نے انتہائی شرافت اور نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پلوشا کے پیر سے وہ اونچی ہیل اتار دی۔ پلوشا نے گھبرا کر اپنے پیر پیچھے کھینچنے کی کوشش کی۔ فارس، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں خود کر لوں گی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو پلوشا، فارس نے دھیمی اور روبدار آواز میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف فکر تھی۔ اس نے پلوشا کا پیر تھاما اور ہیل کو سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ کھڑا ہوا اور پلوشا کے بالکل قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے پلوشا کے اداس اور تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر پلوشا کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس پاکیزہ اور محبت بھرے لمس نے پلوشا کی پورے دن کی تھکن کو ایک سیکنڈ میں دور کر دیا۔ فارس پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی بیگم، اب جا کر آرام کرو۔ فارس اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پلوشا اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل اب فارس کے لیے غصے سے نہیں بلکہ ایک انوکھے اور گہرے احساس سے دھڑک رہا تھا، جو آہستہ آہستہ محبت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب پلوشا لاؤنج میں آئی تو ولا کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد کی تیاری چل رہی تھی۔ فارس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، لیکن پلوشا کو دیکھتے ہی اس نے ہمیشہ کی طرح ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ آج شام میرے ایک اہم بزنس پارٹنر اور دوست اسفن ڈنر پر آ رہے ہیں۔ تمہیں فیملی کے علاوہ پہلی بار کسی بیرونی شخص سے ملنا ہے، اس لیے تیار رہنا، فارس نے اپنی روبدار آواز میں کہا۔ شام کو جیسے ہی اسفن ولا میں داخل ہوا، وہ ایک خوش مزاج اور باتونی انسان لگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر جب سب بیٹھے تو اسفن کی نظریں بار بار پلوشا کی معصومیت پر پڑ رہی تھی۔ وہ پلوشا سے کافی گھلنے ملنے اور فرینک ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ بھابھی، آپ سچ میں بہت خوبصورت ہیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس ہٹلر فارس نے آپ جیسی معصوم لڑکی سے شادی کر لی۔ اسفن نے ہنستے ہوئے پلوشا کی طرف دیکھ کر کہا اور بات چیت بڑھانے کے لیے اپنا ہاتھ پلوشا کے سامنے پڑی پانی کی بوتل کی طرف بڑھایا، جس سے اس کا ہاتھ پلوشا کے ہاتھ کے ساتھ بالکل قریب سے گزرا۔ پلوشا نے جھجک کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اسفن کا پلوشا سے اتنا فرینک ہونا اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرنا فارس کو بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ فارس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں شدید جلن اور غصہ اتر آیا۔ فارس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کانٹا اتنے زور سے پلیٹ پر رکھا کہ اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ اس نے سخت اور غصیلے لہجے میں اسفند کو دیکھا۔ اسفند، تم یہاں بزنس ڈیل فائنل کرنے آئے ہو، میری بیوی سے دوستی کرنے نہیں، اپنی حد میں رہو۔ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اسفند فارس کے اس شدید غصے اور جارحانہ روپ کو دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے فوراً معذرت کی۔ ڈنر کے فوراً بعد اسفند وہاں سے چلا گیا۔ مہمان کے جاتے ہی فارس نے غصے سے پلوشا کا ہاتھ کلائی سے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں اس بار غصہ اور پلوشا کو کھونے کا خوف دونوں ہی شامل تھے۔ وہ پلوشا کو اپنے کمرے میں لے آیا
تم اس کے سامنے اتنی خاموش کیوں تھی؟ وہ تم سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور تم نے اسے ٹوکا تک نہیں۔ فارس کی آواز لاؤنج میں گرج رہی تھی۔ وہ شدید غصے میں پلوشا کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ پلوشا نے ڈرنے کے بجائے فارس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صاف جلن اور محبت کا طوفان دکھ رہا تھا۔ وہ صرف بات کر رہا تھا فارس، اور آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کیا آپ کو میرے کسی سے بات کرنے سے فرق پڑتا ہے؟ فارس کا غصہ پلوشا کے اس سوال پر ایک دم جیسے تھم گیا۔ اس نے پلوشا کی کلائی پر اپنی گرفت کو آہستہ سے نرم کیا، لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں کا جارحانہ پن اب ایک گہری اور بے بس محبت میں بدل چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پلوشا کے چہرے پر رکھ دیے اور انتہائی نرمی اور دیوانگی سے پلوشا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس اتنا گہرا تھا کہ پلوشا کا دل رک سا گیا۔ ہاں پلوشا، مجھے فرق پڑتا ہے، فارس نے پیچھے ہٹ کر دھیمی لیکن کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں پلوشا کے لیے پہلی بار اقرار محبت تھا۔ میں کسی دوسرے مرد کی نظر بھی اپنی بیوی پر برداشت نہیں کر سکتا۔ تم صرف میری ہو، صرف فارس درانی کی۔ پلوشا خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل اس مغرور ہیرو کی اس دیوانگی اور شدید محبت پر پوری طرح ہار چکا تھا، لیکن وہ اب اس کہانی کو اتنی جلدی ختم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور ولا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ پلوشا لاؤنج میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب اچانک ولا کا مرکزی دروازہ کھلا۔ فارس اندر داخل ہوا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت لڑکی بھی تھی، جس نے اونچی ہیل اور مہنگا مغربی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں فائلوں کا ایک ڈھیر تھا۔ پلوشا، یہ مہرین ہے، میری پرسنل سیکریٹری۔ آفس کا کچھ ارجنٹ کام تھا، اس لیے اسے فائلز لے کر یہیں آنا پڑا۔ فارس نے لاؤنج میں رکتے ہوئے پلوشا کو بتایا۔ مہرین نے پلوشا کو سر سے پیر تک ایک تنقیدی نظر سے دیکھا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہیلو بھابھی، فارس اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا فارس کو صرف فارس کہنا اور اتنی بے تکلفی دکھانا پلوشا کو اندر ہی اندر شدید کھار چڑھا گیا۔ فارس اور مہرین اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے اور کام شروع کر دیا۔ پلوشا سے اب وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے دل میں حسد کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ کچن میں گئی اور خود چائے بنا کر ایک ٹرے میں سجائی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ جیسے ہی پلوشا اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، اس کا خون کھول اٹھا۔ مہرین لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھنے کے بہانے فارس کے بالکل قریب جھکی کھڑی تھی، یہاں تک کہ اس کے بال فارس کے کندھے کو چھو رہے تھے۔ فارس پوری توجہ سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا اور اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ چائے، پلوشا نے اتنی سخت اور تیز آواز میں کہا کہ دونوں چونک کر پیچھے ہٹے۔ پلوشا کی آنکھوں میں اس وقت غصے کی چمک تھی جو فارس سے چھپی نہیں رہی۔ مہرین نے چائے کا کپ اٹھایا اور چہکتے ہوئے بولی، تھینک یو بھابھی۔ ویسے فارس، آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے جب ہم بزنس ٹور پر گئے تھے، وہاں کی چائے کتنی زبردست تھی؟ وہ جان بوجھ کر پلوشا کے سامنے فارس کے ساتھ اپنی قربت جتا رہی تھی۔ فارس نے جیسے ہی پلوشا کے تنے ہوئے چہرے اور اس کی مٹھیاں بھینچنے کے انداز کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک گہری اور پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اس کی معصوم بیوی اس وقت حسد کی آگ میں جل رہی ہے۔ مہرین، باقی کا کام ہم کل آفس میں کریں گے، تم اب جا سکتی ہو، فارس نے اچانک فائل بند کرتے ہوئے روبدار لیکن حتمی انداز میں کہا۔ مہرین نے تھوڑا سا منہ بنایا، اپنا بیگ اٹھایا اور خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔
مہرین کے جاتے ہی پلوشا غصے سے مڑی اور باہر جانے لگی، لیکن فارس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں پلوشا کے اس روپ کو دیکھ کر ایک گہری دیوانگی اور خوشی تھی۔ راستہ چھوڑیے میرا، جائیے اپنی سیکرٹری کے پاس، وہی آپ کے ساتھ ٹور پر جاتی ہے اور آپ کو چائے پلاتی ہے، پلوشا نے غصے سے تڑپ کر کہا۔ فارس نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر پلوشا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے اس اچانک لمس نے پلوشا کے غصے کی تپش کو ایک سیکنڈ میں ٹھنڈا کر دیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور پلوشا کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمی آواز میں بولا، سیکرٹری صرف کام کے لیے ہوتی ہے پلوشا، لیکن اس دل پر راج کرنے کا حق صرف اور صرف تمہارا ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ تمہیں میرے لیے غصہ آیا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور ولا پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پلوشا بیڈ پر لیٹی مسلسل مہرین کے الفاظ اور اس کے انداز کے بارے میں سوچ کر کوڑ رہی تھی۔ بھلے ہی فارس نے اسے دوپہر میں تسلی دی تھی، لیکن ایک عورت کا دل اتنی جلدی مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ کروٹیں بدل رہی تھی کہ تبھی لاؤنج سے فارس کے فون کی رنگ ٹون بجی۔ فارس اس وقت واش روم میں تھا۔ پلوشا نے لاؤنج میں آ کر دیکھا تو اسکرین پر مہرین کا نام چمک رہا تھا۔ اتنی رات گئے اس کی کال دیکھ کر پلوشا کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے غصے سے فون اٹھا کر کان سے لگایا، لیکن کچھ نہیں بولی۔ ہیلو فارس، I'm so sorry، اتنی رات گئے ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ مہرین کی دوسری طرف سے انتہائی مدھم اور بناوٹی آواز آئی۔ وہ دراصل جو فائل ہم دوپہر میں دیکھ رہے تھے اس میں ایک اہم پیج مسنگ ہے۔ کیا آپ ابھی ولا کے باہر آ سکتے ہیں؟ میں نیچے گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں وہ پیج آپ کو دینے آئی ہوں۔ پلوشا کا خون کھول اٹھا۔ اتنی رات گئی مہرین کا ولا کے باہر آ کر فارس کو بلانا اسے کسی صورت ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بغیر کوئی جواب دیے فون کاٹ دیا اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی ولا کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خود مہرین کو اس کی حد بتانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی پلوشا نے ولا کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، باہر سرد ہوا کا ایک جھونکا اس سے ٹکرایا۔ سامنے ہی مہرین اپنی گاڑی کے پاس کھڑی تھی، جس نے اب رات کے حساب سے ایک اور چمکدار لباس پہن رکھا تھا۔ پلوشا کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے۔ اوہ بھابھی، آپ؟ فارس کہاں ہے؟ مہرین نے ہٹ درمی سے پوچھا۔ وہ اندر ہیں اور اتنی رات گئے وہ کسی سے نہیں ملتے۔ آپ کو جو بھی فائل دینی ہے مجھے دیجیے اور یہاں سے جائیے۔ پلوشا نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے سخت رکھتے ہوئے کہا۔ مہرین نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی اور پلوشا کے قریب آئی۔ بھابھی، بزنس میں وقت نہیں دیکھا جاتا، اور ویسے بھی فارس کو میری ضرورت آپ سے زیادہ رہتی ہے، چاہے دن ہو یا رات۔ مہرین کی بدتمیزی پلوشا کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گئی تھی۔ وہ مہرین کو جواب دینے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک بھاری، روبدار اور انتہائی غصیلی آواز گونجی۔ مہرین! دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ فارس دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے بالکل سرخ تھیں اور چہرے پر وہ ہٹلر والا روپ واپس آ چکا تھا جو کسی کو بھی پگھلا دے۔ وہ چلتا ہوا پلوشا کے بالکل سامنے آیا اور اسے اپنے پیچھے کر کے مہرین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم رات کے اس وقت میرے گھر کے باہر آ کر میری بیوی سے اس لہجے میں بات کرو؟ فارس کی آواز ولا کے باہر گونج رہی تھی۔ اس کا ہر لفظ غصے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بزنس کی فائلز کل صبح آفس میں دیکھی جائیں گی، اور یاد رکھو مہرین، تم صرف
میری ایک ملازم ہوں، اپنی حد کراس کرنے کی کوشش دوبارہ مت کرنا، ورنہ کل صبح تم اس کمپنی میں نہیں ہوگی۔ Get out from here! فارس کا یہ شدید غصہ دیکھ کر مہرین کے ہوش اڑ گئے۔ وہ خوف زدہ ہو کر فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ مہرین کے جاتے ہی فارس مڑا، اس کا غصہ بھی تھما نہیں تھا۔ اس نے پلوشا کا ہاتھ کلائی سے مضبوطی سے تھاما اور اسے ولا کے اندر لے آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پلوشا کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تم باہر اکیلی کیوں گئی؟ فارس نے پلوشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے مگر انتہائی جارحانہ آواز میں پوچھا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ رات کے اس وقت باہر جانا کتنا خطرناک ہو سکتا تھا؟ اگر تمہیں کوئی مسئلہ تھا تو مجھے کیوں نہیں جگایا؟ پلوشا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا اور غصے سے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے آپ کو جگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فارس صاحب، میں خود دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کی سیکریٹری رات کو آپ سے کیا کام کروانے آتی ہے۔ مجھے آپ کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ فارس نے پلوشا کے اس تنے ہوئے چہرے اور غصے کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا وہ اپنی محبت کا اظہار کر دے، لیکن پلوشا کی سخت بے رخی نے اسے خاموش کر دیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آواز کو سنجیدہ کرتے ہوئے بولا، مہرین کل سے اس کمپنی میں نہیں ہوگی۔ میں اسے ابھی نوکری سے نکال رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری مرضی کے بغیر رات کو اکیلی باہر جاؤ۔ پلوشا نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی، کوئی جواب دیے بغیر مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اب بھی شدید ناراض تھی اور اس کا دل اتنی جلدی پگھلنے والا نہیں تھا۔ فارس لاؤنج میں اکیلا کھڑا اس کے جانے والے راستے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس بار پلوشا کو منانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگلی دن دوپہر کا وقت تھا جب ولا کے لاؤنج میں ایک الگ ہی خاموشی تھی۔ مہرین کو نوکری سے نکالنے کے بعد فارس کا پورا دھیان اب صرف اور صرف پلوشا پر تھا۔ پلوشا کچن میں اپنے لیے جوس بنا رہی تھی جب فارس خاموشی سے اندر داخل ہوا اور اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پلوشا جیسے ہی مڑی، فارس کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹنے لگا، لیکن فارس نے چستی سے آگے بڑھ کر گلاس کو بھی سنبھالا اور پلوشا کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ آج دوپہر موسم بہت اچھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیگم اپنے اس شوہر کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں۔ فارس نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ پلوشا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لہجے میں اب وہ ہٹلر والا روپ نہیں بلکہ ایک محبت کرنے والے شوہر کی نرمی تھی۔ پلوشا نے فوراً جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پشت موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بہت کام ہے فارس صاحب، آپ جائیے اپنے آفس کے کام کیجیے، مہرین تو چلی گئی ہے نا، اب آپ کو متبادل سیکریٹری بھی تو ڈھونڈنی ہوگی۔ اس کے لہجے میں اب بھی خار واضح تھی۔ فارس نے اس کے اس رویے پر ایک گہرا سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پلوشا اتنی جلدی پگھلنے والی نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر پلوشا کا دوپٹہ آہستہ سے کھینچا تاکہ وہ اس کی طرف دیکھے۔ آفیشل کام میں نے فی الحال کینسل کر دیے ہیں اور میں نے کہا نا کہ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ اس کی آواز میں اب دوبارہ وہی پرانا روب لوٹ آیا تھا جسے پلوشا ٹال نہیں سکتی تھی۔ پلوشا نے منہ بنایا، لیکن دل ہی دل میں وہ خوش تھی کہ وہ اس مغرور ہیرو کو اپنی مرضی پر چلا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد فارس اسے شہر کے ایک بہت بڑی اور پرسکون پارک میں لے آیا۔ دوپہر کی ہلکی دھوپ اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ دونوں ہری گھاس پر ایک ساتھ چل رہے تھے، لیکن دونوں کے درمیان ایک واضح فاصلہ تھا۔ فارس نے دھیرے سے آگے بڑھ کر پلوشا کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن پلوشا نے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے اپنے سوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ فارس ایک دم رکا اور پلوشا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تڑپ تھی۔
پلوشا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جان بوجھ کر مجھ سے دور بھاگ رہی ہو۔ کل رات میں نے سب کچھ واضح کر دیا تھا، پھر یہ بے رخی کیوں؟ پلوشا نے اپنی جھیل جیسی آنکھیں اٹھا کر اس مغرور انسان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک پکا پن تھا۔ فارس صاحب، آپ نے زبردستی مجھ سے شادی کی، مجھ پر حکم چلائے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ 2 منٹ نرمی دکھائیں گے اور میں سب کچھ بھول جاؤں گی؟ مجھے وقت چاہیے اور آپ کو اب میرے نخرے برداشت کرنے ہوں گے۔ فارس نے پلوشا کے اس بے باک روپ کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا وہ غصہ کرے، لیکن پلوشا کی معصومیت کے آگے اس کا سارا غرور پگھل گیا۔ اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیے۔ ٹھیک ہے بیگم، اگر یہ فارس درانی ضد کرنا جانتا ہے تو تمہاری ضد کے آگے جھکنا بھی سیکھ لے گا۔ دیکھتے ہیں تم کب تک خود کو مجھ سے دور رکھتی ہو۔ پلوشا نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ چھپائی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بازی اب اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس مغرور ہیرو کو اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دے گی۔ پارک سے واپسی کا پورا سفر ایک سنگین خاموشی کی نظر ہو گیا۔ ولا پہنچتے ہی رات کا گھپ اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ان دونوں کے دلوں میں غبار چھایا ہوا تھا۔ پلوشا گاڑی سے اتر کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور روز کی طرح دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ باہر کھڑے فارس کے تاثرات نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن اس بار ولا کا ماحول کچھ الگ ہی کہانی بیان کر رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، لیکن لاؤنج سے کسی کے چلنے یا برتنوں کے ٹکرانے کی کوئی آواز نہیں آئی۔ پلوشا بیڈ پر لیٹی مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید فارس ہمیشہ کی طرح غصے میں آ کر دروازہ کھٹکھٹائے گا یا اپنی روبدار آواز میں اسے باہر بلائے گا، لیکن باہر بالکل موت کا سا سناٹا تھا۔ اس خاموشی سے پلوشا کا دل گھبرانے لگا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں آئی۔ لاؤنج کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں، صرف بالکنی سے آنے والی چاند کی مدھم روشنی فرش پر پڑ رہی تھی۔ پلوشا کی نظر صوفے پر پڑی، جہاں فارس خاموشی سے سر پیچھے ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والا وہ غرور اور ہٹلر والا روپ غائب تھا۔ اس کی جگہ ایک گہری اداسی، تھکن اور مایوسی نے لے لی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کے کونوں میں پلوشا کی دی ہوئی بے رخی کا درد صاف جھلک رہا تھا۔ پلوشا دبے قدموں اس کے تھوڑا قریب آئی۔ فارس نے اس کی آہٹ محسوس کر کے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں اس وقت کوئی غصہ یا جارحیت نہیں تھی، بس ایک بے بسی سی خاموشی تھی۔ تم اب تک جاگ رہی ہو پلوشا؟ فارس کی آواز اتنی دھیمی اور بھاری تھی کہ پلوشا کا دل لرز اٹھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے ماضی میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، زبردستی شادی کی، تم پر حکم چلائے، لیکن مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میں جتنا تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم مجھ سے اتنی ہی دور ہوتی جا رہی ہو۔ وہ صوفے سے اٹھا۔ اس کے چہرے کی اداسی پلوشا کو اندر تک بے چین کر رہی تھی۔ اس نے پلوشا کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنے قدم بیڈ روم کی طرف بڑھا دیے۔ ٹھیک ہے، اگر میری موجودگی تمہیں اتنی ہی تکلیف دیتی ہے تو میں اب تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ اب میں تمہاری زندگی میں کبھی زبردستی دخل نہیں دوں گا۔ فارس کا یہ ٹوٹا ہوا روپ، اس کی یہ اداسی اور مایوسی پلوشا کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے روک لے، لیکن اس کا اپنا مان اور نخرہ اسے روک رہا تھا۔ وہ وہیں اندھیرے لاؤنج میں کھڑی رہ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس مغرور ہیرو کی اداسی نے اس کے اپنے دل کو کتنا اداس کر دیا تھا، اور یہ معاملہ اب ایک نازک موڑ پر آ چکا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا اور ولا میں چھائی خاموشی اب پلوشا کے دل پر ہتھوڑی کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی فارس کی وہ بھاری اداس اور ٹوٹی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔
اب میں تمہاری زندگی میں کبھی زبردستی دخل نہیں دوں گا۔ پلوشا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حویلی کا وہ مغرور ہٹلر جو کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا، اس کی بے رخی سے یوں اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ اس کے دل میں اب غصے اور نخرے کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی اور پچھتاوا سر اٹھا رہا تھا۔ اسے اب مزید کمرے میں اکیلے نہیں بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اتری اور ولا کے کچن کی طرف بڑھی۔ اس نے سوچا کہ فارس نے رات سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، اس لیے وہ خود اس کے لیے گرم دودھ کا مگ تیار کرنے لگی۔ دودھ ابالتے ہوئے اس کا دھیان مسلسل فارس کے اسی اداس چہرے کی طرف تھا۔ وہ مگ ہاتھ میں لیے دبے قدموں فارس کے بیڈ روم کے ادھ کھلے دروازے کے پاس آئی۔ اندر زیرو کا مدھم بلب جل رہا تھا۔ فارس بیڈ پر پشت کے بل لیٹا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی پیشانی پر تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ اس کے چہرے کی لکیروں میں اب بھی وہی گہری مایوسی اور تھکن واضح تھی۔ پلوشا نے ایک گہرا سانس لیا اور کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی پائل کی دھیمی سی آواز پر فارس نے سستی سے اپنی بند آنکھیں کھولیں۔ پلوشا کو اپنے اتنے قریب کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے پر وہی سنجیدہ خاموشی طاری کر لی اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ نے رات سے کچھ نہیں کھایا، یہ دودھ پی لیں؟ پلوشا نے مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی دھیمی اور نرم آواز میں کہا۔ اس کے لہجے سے وہ پرانی کھار اور طنز بالکل غائب تھا۔ فارس نے مگ کی طرف دیکھا، پھر اپنی گہری سی آنکھیں اٹھا کر پلوشا کے معصوم چہرے کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی بے بسی اداسی تھی۔ اس نے مگ لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے پلوشا، تم جا کر آرام کرو، تمہیں میری وجہ سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، فارس نے انتہائی سرد لیکن دھیمے لہجے میں کہا اور اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ اب واقعی پلوشا سے دور ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ فارس کا یہ رویہ پلوشا کے دل کو اندر تک کاٹ گیا۔ وہ مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے بالکل سامنے آئی۔ اس بار پلوشا نے پیچھے ہٹنے کے بجائے خود ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے دیکھا کہ فارس کا سارا غرور اب ایک گہری مایوسی میں بدل چکا تھا اور یہ معاملہ اب ان دونوں کے درمیان ایک بالکل نئے موڑ پر آ کھڑا ہوا تھا، جہاں پلوشا کو خود پہل کرنی تھی۔ فارس کا وہ رخ موڑ لینا پلوشا کے صبر کا آخری بند بھی توڑ گیا۔ وہ جو ہمیشہ خود کو ایک مضبوط اور بے باک لڑکی سمجھتی تھی، فارس کی اس خاموش دستبرداری کے آگے خود کو بالکل نہتہ محسوس کرنے لگی۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہوا دودھ کا مگ اب آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ان کے درمیان کا رشتہ جمتا جا رہا تھا۔ پلوشا نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور بیڈ کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ اس نے انتہائی شرافت اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے فارس کی آستین کو چھوا۔ فارس، میری طرف دیکھیے، کیا آپ واقعی مجھ سے اتنے ناراض ہو گئے ہیں؟ اس کی آواز میں اب کوئی نخرہ یا غرور نہیں تھا، بس ایک سچی مخلصانہ تڑپ تھی۔ فارس نے اس کے لمس پر چونک کر سر اٹھایا۔ پلوشا کی جھیل جیسی آنکھوں میں اس وقت آنسو تیر رہے تھے جو چاند کی مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ پلوشا کو یوں روتا دیکھ کر فارس کا وہ مضبوط ضبط ایک سیکنڈ میں جواب دے گیا۔ اس کا دل تڑپ اٹھا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ میں ناراض نہیں ہوں پلوشا، فارس نے اپنی بھاری آواز کو جتنا ہو سکے پرسکون رکھتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کی آنکھوں کی اداسی صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے بس تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ میں اب تمہیں اس زبردستی کے رشتے کے بوجھ تلے مزید نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، پلوشا نے تڑپ کر اس کی بات کاٹی اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں نازک ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک پناہ اور اقرار تھا۔ شروع میں غصے میں تھی کیونکہ مجھے آپ کا وہ روب اور وہ ہٹلر والا انداز پسند نہیں تھا، لیکن ماہرین کے سامنے آپ کا مجھے سنبھالنا اور پھر آپ کی یہ اداسی، اس نے مجھے احساس دلا دیا کہ آپ میرے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ فارس نے حیرت اور گہری دیوانگی سے پلوشا کے چہرے کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مغرور بیوی اب خود اپنے جذبات کا اعتراف کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت پلوشا کے ہاتھوں پر مضبوط کی۔
اور ایک طویل گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے کی وہ گھنٹوں پرانی اداسی اب آہستہ آہستہ ایک گہرے سکون میں بدل رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو پلوشا؟ فارس نے دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ پلوشا نے نم آنکھوں کے ساتھ دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اس کا یہ اقرار ان کے درمیان کی تمام تلخیوں کو بہا لے گیا تھا۔ یہ معاملہ اب اپنی آخری حدود کو چھو رہا تھا، جہاں زبردستی کی یہ شادی اب دنیا کے سب سے خوبصورت بندھن میں تبدیل ہونے جا رہی تھی۔ رات کا وہ گھپ اندھیرا اب چھٹ چکا تھا اور ولا کے وسیع لان میں صبح کی پہلی دلکش کرنیں بکھر رہی تھیں۔ کچن سے چائے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ پلوشا ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون اور خوبصورت مسکراہٹ تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اس کے دل کا طوفان اب پوری طرح تھم چکا تھا۔ تبھی لاؤنج میں فارس کی آمد ہوئی۔ اس نے سفید رنگ کا کلف لگا کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے گیلے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ہمیشہ رہنے والا وہ سخت اور مغرور تاثر اب ایک گہرے دلکش سکون میں بدل چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا پلوشا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ پلوشا نے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ آئیے فارس، ناشتہ تیار ہے۔ فارس نے مگ پکڑنے کے بجائے انتہائی شرافت اور نرمی سے پلوشا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں اب کوئی روب یا ہٹلر والا روپ نہیں تھا، بس ایک سچی اور والہانہ محبت کی چمک تھی جو پلوشا کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ شکریہ میری بیگم۔ ویسے مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ میری وہ مغرور اور ضدی پلوشا اتنی جلدی میرے لیے چائے بنانے لگی ہے۔ فارس نے جھک کر ایک شرارتی اور دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں جھانکا۔ پلوشا کی گال شرم سے یکدم سرخ ہو گئے۔ اس نے شرما کر اپنا رخ تھوڑا سا موڑا، لیکن اپنا ہاتھ اس کی گرم گرفت سے پیچھے نہیں کھینچا۔ میں ہاری نہیں ہوں فارس صاحب، یہ تو آپ کی اس معصوم اداسی نے مجھے مجبور کر لیا، ورنہ اپنے نخرے تو آپ سے میں نے ابھی اور اٹھوانے تھے۔ فارس نے کھلکھلاتے ہوئے ہنسی ہنسی، وہ دلکش ہنسی جو پلوشا نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے پلوشا کا ہاتھ تھوڑا اور مضبوطی سے تھاما۔ وہ قدم بڑھا کے پلوشا کے بالکل قریب ہوا اور اس نے دور اس ہاتھ سے پلوشا کے چہرے پر بکھری بالوں کی لٹ کو آہستہ سے اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اس کے اس لمس سے پلوشا کے پورے بدن میں ایک خوبصورت سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ میں اپنی پوری زندگی، اپنی ہر سانس تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے وقف کرنے کو تیار ہوں پلوشا، فارس نے دھیمی، گہری اور سحر انگیز آواز میں کہا۔ تم نے اس مغرور فارس درانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ پلوشا نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنا سر آہستہ سے فارس کے مضبوط اور چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پلوشا کے گرد پھیلائے اور اسے ایک بہت ہی پرسکون، پاکیزہ اور والہانہ انداز میں گلے سے لگا لیا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ جہاں اب نہ کوئی زبردستی تھی، نہ کوئی غصہ اور نہ ہی کوئی حسد، وہاں اب صرف اور صرف ایک دوسرے کے لیے احترام اور بے پناہ محبت کا لازوال سمندر تھا۔ قسمت نے بھلے ہی ان کا رشتہ مجبوری میں جوڑا تھا، لیکن آج وہ دونوں دل اور روح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔